ڈاکٹر صاحبہ، جوئے میں جب آدمی ملوث ہو جاتا ہے تو انسانی ذہن پہ اور اس کی نفسیات پہ کئی قسم کی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں، ڈیزیزز جنم لیتی ہیں، ذہنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور پھر ذہنی طور پہ آدمی بیمار ہو جائے تو الٹیمیٹلی اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ تو فزیکل بھی آتے ہیں انسانی جسم میں۔ یہ کون کون سی بیماریاں ہیں جو جوئے کی وجہ سے انسان کے ذہنی طور پہ ہوتی ہیں یا نفسیاتی؟ جی، یہ ایک نسبتاً ایسی ایڈکشن یا ایسا نشہ جس پہ کام کم ہوا ہے ہمارے ہاں، اچھا، چھپی ہوئی ایک راستہ، جیسے انہوں نے بتایا ان کو پتہ چلا یہ ہو رہا ہے، لیکن اس پہ بہت کم کام کیا ہے نفسیات دانوں نے۔ میرے پاس پچھلے دنوں ایک نوجوان آیا، وہ اصل میں اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے آیا تھا جو کہ شراب اور کوکین وغیرہ لیتا تھا، تو اس نے کہا میں اس کے لیے آیا ہوں اور میں امریکہ میں کام کرتا ہوں، اور پھر اس نے بتایا کہ کس طرح امریکہ کا وہ ایک شہر، میں بھی اس شہر میں ایک دفعہ گئی، وہاں پہ ایک کانفرنس تھی، لاس ویگس میں پورے ہوٹل اور کیسینوز ہیں۔ اس نے کہا کہ میں گیا ہوا تھا کسی پڑھائی کے لیے، اور میں ایک دن چلا گیا دوستوں کے ساتھ، اور میں نے اتنی ایک چھوٹی موٹی رقم جیتی، میں ایک اٹریکشن میں اگلے دن دوبارہ گیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ جب تک مجھے احساس ہوا آئی واز ہوکڈ، انگزائٹی، شدید بے چینی، کسی چیز میں کوئی لذت نہیں، ایک ہی رٹ اپنے اندر کے واپس چلو اور جوا کھیلو۔ ڈاکٹر صاحب وہ آپ کے علم میں ہے نا، ایک عرب کی شہزادی بہت اربوں روپیہ کا جوا ہار گئی تھی، اور اس پر آپ نے امریکہ میں مقدمہ کیا ہوا ہے کہ مجھے انہوں نے لیور کیا اس طرف اور مجھے لے گئے۔ وہ جگہ ایسی ہی ہے، ہم ایک کانفرنس کے لیے گئے تھے اور وہ کانفرنس ایڈکشن پہ تھی، تو میں نے منتظمین سے کہا کہ دنیا اس شہر کو سٹی آف سن کہتے ہیں، اچھا، لاس ویگس کو، اور وہاں لوگ آتے بھی اسی لیے ہیں۔ لیکن یہ تو یورپ کے سارے شہروں میں نہیں ہے، میں بھی گیا ہوں یورپ میں، ہر جگہ وہ کسینو۔ جی، لاس ویگس بڑا مشہور ہے۔ اس نوجوان کو ایڈکشن وہیں سے ہوئی اس کی، لیکن وہ سنبھلا اس طرح کہ اس کو وہ سپورٹ گروپ مل گیا، اس کو گیمبلر انونیمس کہتے ہیں، اس طرح الکوہلک انونیمس بھی ہے۔ پاکستان میں بھی نارکوٹکس انونیمس ہے، یعنی نشے کے عادی مریضوں کے درست ہونے کی جگہ۔ تو یہ ایسا ہوا کہ مجھے یہ اس نوجوان کے طور پہ کیس نظر آیا پورا گیمبلنگ کے ایڈکشن کا، اور اس کو اس طرح سے اس سے رہائی ملی کہ اس کو اپنے جیسے جوا کھیلنے کے نشے کے عادی لوگوں کا گروپ مل گیا جو ٹھیک ہونے کی تلاش میں تھے، ان کے اندر شدید بے چینی، ان کے اندر زندگی کی اچھی چیزوں سے محرومی، بیوی بچوں سے عدم دلچسپی، اینگر دبا ہوا، اور وہ اینگر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں، ہر دفعہ عہد کرتے ہیں اور ہر دفعہ اس عہد سے پورا نہیں کر پاتے اور توڑ دیتے ہیں، اور پھر جا کے نشہ کھیلتے ہیں، اپنی زندگی کی سیونگز اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں، پڑھائی، جاب، سب چیزیں متاثر ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی انہیں مایوسی اور پھر ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس نے جب اپنے اندر یہ سب تبدیلیاں دیکھیں اور اس کے اندر ایک چیز تڑپی کہ میں ٹھیک ہونے کے لیے کہاں جاؤں، تو اس کو یہ اچھی بات ہے کہ یہ سپورٹ گروپ بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں نشے کے عادی مریضوں کے جو چھوڑ چکے ہیں ان کا گروپ بنا ہوا ہے، لیکن اس میں نے جوئے کے لوگوں کو بہت کم آتے دیکھا ہے، زیادہ تر اس میں کیمیکل نشے کے لوگ آتے ہیں